دیکھیں ملک نذر صاحب، یہ میرا آج پہلا دن ہے میری ایک قسم کی انٹری پنڈی گیم میں۔ ہم نے بڑا سوچا کہ پنڈی گیم میں ہم کدھر انٹری کریں، بڑے بڑے ناموں کے ساتھ، سٹیک ہولڈرز کے ساتھ، شہر میں کدھر، لیکن موقع ایک ہی تھا کہ آپ انٹری وہاں کریں جہاں انسان جس پارٹی کا ہو، چاہے تحریک لیبیک کا ہو، چاہے پی 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 کا ہو، نون کا ہو، پی ٹی آئی کا ہو، وہ سب اس انسان کے اوپر اعتبار کریں، سمجھیں کہ وہ صاف ہے، شفاف ہے، دلیر ہے، وفادار ہے۔ تو اس میں ہم نے ٹیم کے ساتھ بڑا بیٹھ کے ہم نے سوچا کہ ملک نذر صاحب، ہم آپ کے ساتھ پہلے قدم بڑھانا چاہتے ہیں پنڈی گیم۔ ہمیں آپ کی پوری ہسٹری کا، میری پوری فیملی، بزرگ بڑے آپ کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ کس قسم کے آپ انسان ہیں اور کس قسم کے آپ نے انسانی حقوق لوگوں کو دیے ہیں پہلے، اور آپ نے کیا کام کیے ہم نے راستے میں دیکھتے بھی ہم آئے ہیں۔ ہم یہی چاہتے ہیں، میرا جو مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ الیکشن سے 2 مہینے پہلے یا 3 مہینے پہلے میں آ کے کیمپیننگ کروں اور آپ لوگوں کو ہرے ہرے باغ دکھاؤں اور کہ یہ ہو جائے گا اور وہ بھی ہو جائے گا، اور جیسے کہ آصف بھائی ابھی بتا رہے تھے کہ آ کے پھر چلے جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، پھر نظر نہیں آتے ہیں۔ میں نے بڑا سوچا کہ اللہ نے شاید مجھے اس لیے ایک وقت دیا، ایک ٹائم دیا کہ میں 2 سال یہ کام کر سکوں، جو آپ لوگ میری طرف، اگر آپ لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے تو آپ اس لیے نہیں کھڑے ہوں گے کہ جی زلفی بخاری شاید ایک چھوٹا موٹا نام ہو پاکستان کے اندر، آپ اس لیے کھڑے ہوں گے کیونکہ ان کو پتہ ہوگا، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ میں نے کچھ کیا ہے۔ جب میں اوورسیز منسٹری میں تھا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ شاید اتنے زیادہ جو ہم نے انیشیٹیوز لیے ہیں وہ سارے اوورسیز منسٹریز کے تھے، چاہے وہ لوگوں کو باہر نوکریوں کو بھیجنا، چاہے وہ ابھی جو ہم کہتے ہیں ریمیٹنسز پاکستان کی بڑھ گئی تھی، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس وغیرہ، یہ سارے اوورسیز منسٹری سے نکلے تھے۔ آج لوگوں کو احساس ہو رہا ہے کہ یہ چیزیں کتنی اہم ہیں، بلکہ پاکستان کی اکانومی چل رہی ہے ہماری اوورسیز کی ریمیٹنسز کی وجہ سے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے جو تھوڑی سی مجھ میں قابلیت دی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اگلے 2 سال میں صرف اور صرف اپنے علاقے میں دوں، جو میری زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، جو میری حیثیت ہے اس حیثیت کے مطابق میں آپ لوگوں سے کچھ کر سکوں، چاہے آپ جس طبقے سے، جس پارٹی سے آپ لوگ بلانگ کریں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے فرق پڑتا ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ اٹک میں خاص طور پہ NA56 پہ کسی نے کبھی توجہ بھی نہیں دی۔ یہ نہیں کہ آج ہم اپوزیشن میں NA56 میں، تو اس وجہ سے جب آپ کی پارٹی والے بھی جب NA56 میں الیکٹڈ تھے، انہوں نے وہ توجہ نہیں دی، ورنہ یہ حال نہیں ہوتا۔ اب جو ملک نوید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنگ میں اگر کوئی کام ہو رہا ہے یا فتح جنگ میں کوئی کام ہو رہا ہے، تو یہ تو صرف پچھلے 2 سالوں سے یا 1.5 سال سے جو تھوڑے بہت فنڈز ہمارے پاس آئے ہیں، ہم نے وہ صحیح طریقے سے استعمال کیے ہیں۔ لیکن اگر آپ 70 سال کے فنڈز جمع کر کے اور مجھے بتائیں کہ یہ بنا ہے، کچھ بھی نہیں بنا، تو کدھر گئے تھے وہ فنڈز؟ آج تو پھر بھی پاکستان کے اوپر اتنی مشکلات ہیں کہ وہ فنڈز اویلیبل ہی نہیں تھے جو شاید 20 سال پہلے MNAs اور MPAs یا وزیر دے سکتے تھے۔ اس وقت وہ اتنی ان کی ریچ تھی، پی ایم پہ وہ جو مرضی سائن کرا دیتے تھے، کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، چاہے ہر کام آدھا رک جائے نہ رکے۔ آج تو پھر بھی پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں کرونا کی وجہ سے مشکل وقت چل رہا ہے، مہنگائی ہے، ہر چیز ہے۔ تو اس کے باوجود بھی اگر اتنے لمیٹڈ فنڈز کے میں ہم نے کام ایسا کیا ہے کہ لوگوں کو نظر آئے، اربوں روپے کی روڈز دی ہیں ہم نے، تو ایسے پیکیجز ہم نے بڑی تنگی حالت میں پھر بھی ہم یہ دے سکیں، صرف اور صرف کیونکہ مقصد ایک تھا کہ عوام پہ ہم کوئی کام چھوڑ سکیں، کچھ ہم کر سکیں ان کے لیے۔ یہ نہیں کہ میں صرف اپنی سیاست چمکاؤں۔ اگر میرے لیے بڑا آسان تھا کہ میں 1 اور سال خاموش رہتا، فیڈرل میں لاہور، کراچی، GB پھرتا رہتا،
اپنے صرف جہاں شہر ہیں وہاں ویسے ہی پی ٹی آئی کا فین بیس زیادہ ہے, یوتھ ویسے ہی الحمدللہ ساتھ ہوتی ہے, وہاں میں پھرتا اور اپنا نام صرف چمکا تھا. میرے لیے سب سے مشکل تھا اس علاقے میں آنا, پسماندہ علاقہ, برادری ازم, یہ ساری چیزیں. ورنہ میرے یہ تو آسان تھا کہ میں الیکشن اگر چنتا میں اسلام آباد سے یا کسی اور شہر سے دیکھ لیتے تو میرا کافی الحمدللہ ایزی الیکشن ہوتا. لیکن اس لیے ہم نے یہ علاقہ دیکھا, ایک تو میں چاہتا تھا کہ میں اٹک کو واپس کچھ دے سکوں جتنا اٹک نے مجھے دیا. میں نے اپنی پوری زندگی باہر گزاری ہے, لیکن میرا پورا خاندان میرے زیارت سے, ہمارے دادا ہیں, ہمارے پوری لائن ایک سیدوں کی وہاں سے چلی ہے, اور الحمدللہ میرے تایا نے یہاں کتنا کام کیا, اور اب اور بخاری صاحب پنجاب اسمبلی میں اٹک میں کر رہے ہیں. لیکن وہ بھی NA55 تک محدود رہتا, جتنا بھی وہ کچھ کرتے وہ آپ لوگوں تک بہت مشکل سے پہنچتا. اس لیے میں نے سوچا کہ میں نے 555 کے لیے کیوں دیکھوں یا کسی اور شہر کی, وہ آسان راستہ ہے. لیکن اگر مجھے کچھ اللہ کو آخر میں کچھ کہنا ہوگا یا اگر ان کے سامنے کھڑا ہونا ہے, تو مجھے اپنی آخرت نظر آئی کہ میں کچھ کر سکوں آپ لوگوں کے لیے. میں آپ لوگوں کے لیے یہ وعدہ کرتا ہوں. اب کیونکہ یہ ایک ایجنڈا بیسڈ میٹنگ تھی, میں ملک نظر صاحب دیکھیں آپ نے 2-3 جو مین چیزیں تھیں وہ آپ نے سامنے رکھی ہیں. دیکھیں جو روڈ کا ہے, جس روڈ سے ہم آئے تھے, کچھ 7-7.5 کلومیٹر کا روڈ, اس کی جو ریہیبلیٹیشن ہے اس کا میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں یہ میں آپ کو کر کے دوں گا, جلد سے جلد کر کے دوں گا آپ کو, یہ نئی روڈ بنا کے دوں گا. اور جو 8 کلومیٹر نہیں, اور جو آپ نے ایکسٹرا فنڈز مانگے ہیں گلیوں کے لیے, ابھی انشاءاللہ ایک بہت جلد ایک فنڈ اپروو ہوا ہے, اس میں میں آپ کا گلیوں کا فنڈ اپروو کروں گا, اور جو 8 کلومیٹر کی نئی روڈ ہے وہ بھی میں آپ کو کر کے دوں گا انشاءاللہ. یہ دونوں روڈ اور یہ گلیوں کے بات دوسری اور ٹھیک ہے. دیکھیں ملک نظر صاحب, جو ریپیئر کام ہے یہ انشاءاللہ ہم 1 ہفتے کے اندر یا 10 دن کے اندر میں آپ سب سے وعدہ کرتا ہوں اس کا PC1 ہم بنا کے, PC1 اس کا بنے گا, آپ کام شروع ہوتے ہوئے دیکھیں گے. جو بھی میں انشاءاللہ جو وعدہ آپ سے کر کے جاؤں گا آپ لوگ خود گواہ ہوں گے, اور آپ لوگ اور ملک نظر صاحب آپ فخر سے کہیں گے کہ ہم ذوالفقار بخاری صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور میں بھی فخر سے کہوں گا کہ نہلت کے لوگوں اب میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ملک نظر صاحب نے مجھے اتنی عزت دی, مجھے اتنا حوصلہ دیا, اور میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو کام نظر آئے گا اور بہت جلد آئے گا. یہ بھی نہیں کہ میں آپ کو 2 سال کے خواب دکھاؤں گا. جو کام میرے سے فوراً ہو سکے گا میں آپ کو ملک صاحب بتاؤں گا. جس کام میں دیر تھوڑی سی ہوگی یا اس کی فارمولیشن ہوتی ہے, پیپر ورک ہوتا ہے, فائل موو ہوتی ہے پنجاب تک, میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں 2 سے 3 یا 6 مہینے کا ٹائم ہے. جو بھی چیز ہوگی ملک صاحب آپ دیکھیں گے کہ میں آپ کو صحیح آنیسٹی سے, صحیح آپ کو ایمانداری سے بتاؤں گا کہ آپ کبھی بھی انشاءاللہ آپ مایوس نہیں ہوں گے کہ زلفی نے مجھ سے کوئی جھوٹ یا کوئی غلط بیان کی. بات رہی انٹرچینج کی, اس کو انشاءاللہ انٹرچینج کے جو سی پیک کا ہے اس میں ہمارے کافی بلڈ اپ ہوئے ہیں چیزیں, جنڈ سے بھی فتح جنگ سے بھی, تو وہ انشاءاللہ اسی ہفتے سی پیک چیئرمین کے ساتھ میری میٹنگ ہوگی, اور اس میں آپ کا انٹرچینج کا ہم ضرور انشاءاللہ بات بھی کریں گے اور اس کو لے کے بھی آئیں گے. سید ذوالفقار بخاری صاحب. چوتھی چیز RHC کا, یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے, اور انشاءاللہ یہ ہماری ہیلتھ منسٹر صاحبہ سے بات بھی ہوئی تھی کہ ہم کہاں اپ گریڈیشنز کرا سکتے ہیں, تو اس کا ہم ضرور
اس کی اپ گریڈیشن RHC میں انشاءاللہ کرا دیں گے اس کی. ہیلتھ منسٹری کا ضرور یہ ہے کہ وہاں ایک بیک لاگ ہے, کافی جگہوں کے حلقوں میں وہاں کافی بیک لاگ ہے, تو اس میں شاید تھوڑی سی دیر لگے, لیکن انشاءاللہ اگلے ہفتے جب میرا دورہ ہوگا پنجاب کا تو میں آپ کو اس پہ ایگزیکٹ ٹائم بتا سکوں گا کہ کتنی دیر لگے گی, لیکن انشاءاللہ یہ پورا ہماری طرف سے آپ کو نظر آئے گا کہ یہ اس کی فائل موو ہوئی RHC کی. میں آخر میں پھر سے آپ لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں میں بڑا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنی عزت دی, اور جیسے آپ نے بولا کہ آپ لوگوں کو چاہیے تھا کہ کوئی یہاں آپ کے ساتھ ہو جب آپ کے مسئلے ہوں, چاہے تھانہ کچہری کے ہوں, چاہے آپ لوگوں پہ غلط یا خالی قسم دوگلی قسم کی FIRs آپ لوگوں پر ڈالی جاتی ہیں, میں آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا, یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں. میں چاہے آگے اللہ بہتر جانتا ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے, چاہے الیکشن ہو نہ ہو, میں آؤں یا نہ ہو, میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں, چاہے جو بھی ہو, چاہے جیسا بھی ہو. میرا ایک ہی مقصد ہے, وہ ہے کہ NA56 میں کام کر کے دینا, آپ لوگوں کی نمائندگی کرنا, آپ لوگوں کی آواز پرائم منسٹر تک پہنچانا, یہ میرا ایک کام ہے, اور انشاءاللہ یہ میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا. پھر سے میں آپ لوگوں کا بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اتنی عزت دی اور حوصلہ افزائی کی. بہت بہت شکریہ آپ سب کا.